ان غیر مقلدوں کو سنیے اور ان غیر مقلدوں کی ویڈیو کو دیکھیے کہ یہ کس طریقے سے بھینس کی قربانی کے تعلق سے یہ اپنی رائے پیش کر رہے ہیں، اور منڈی اور بازاروں میں جا جا کر یہ لوگوں سے یہ کہہ رہے ہیں کہ بھینس کی قربانی جو ہے وہ جائز نہیں ہے، اور کہتے ہیں کہ قرآن و حدیث میں کہیں بھی اس کا ذکر نہیں آیا ہے بھینس کی قربانی کے تعلق سے۔ اور ہماری جو بھولی بھالی عوام ہے وہ بیچاری پریشان ہے کہ آخر کار یہ معاملہ کیا ہے، ہم تو اتنے دنوں سے قربانی کرتے آئے ہیں، اور یہ داڑھی ٹوپی والے مولوی جو ہیں یہ بھینس کی قربانی کے لیے ناجائز کہہ رہے ہیں۔ حالانکہ یہ جو ناجائز کہنے والے ہیں ان کو آپ جانتے ہوں گے، ان میں سے ایک مولوی ہیں عبد القیوم، یہ اہل حدیث مکتبہ فکر سے تعلق رکھنے والے ہیں، اور دوسرے کو تو آپ خود جانتے ہیں، یہ پہچان کا محتاج نہیں ہے، اس کو تو سب جانتے ہیں۔ لہٰذا ان دونوں نے یہ کہا ہے کہ بھینس کی قربانی بالکل جائز نہیں ہے۔ کٹے کی قربانی جائز نہیں ہو جائے گی، آپ مجھے 1000 دفعہ برا کہہ لیں لیکن آپ کے پاس دلیل نہیں ہوگی قربانی کرنے کی، آپ اپنے عمل کو ضائع کریں گے، اللہ کے ہاں آپ کا اس کا کوئی اجر نہیں ہوگا۔ اسی طرح بعض لوگوں کے ہاں رواج ہے بھینس کی قربانی کرنے کا، بھینسے کی قربانی کرتے ہیں تو بھینس کی قربانی جائز، بھینسے کی قربانی جائز نہیں ہے۔ یہ بھینس کی قربانی کے لیے تو ناجائز کہتے ہیں کہ بھینس کی قربانی ناجائز ہے، ہاں وہیں پر یہ وہابی اور یہ غیر مقلد گھوڑے کی قربانی کو جائز کہتے ہیں کہ گھوڑے کی قربانی جائز ہے، اور گھوڑا تو چھوڑو، ان وہابیوں کے نزدیک مرغی کی بھی قربانی جائز ہے۔ بھئی یہ وہابی بھینس کی قربانی پر اعتراض کرتے ہیں اور اس کو ناجائز کہتے ہیں کہ بھینس کی قربانی ناجائز ہے، لیکن وہیں پر یہ وہابی مرغے کی قربانی کو جائز، گھوڑے کی قربانی جائز، اور ان کے نزدیک گھوڑا مرغی تو چھوڑو بلکہ انڈے کی بھی قربانی جائز ہے ان وہابیوں کے نزدیک جی۔ اور یہ انہوں نے اپنے اپنے فتاویٰ کے اندر بالکل نقل کیا ہے کہ گھوڑے کی بھی قربانی دی جا سکتی ہے، مرغی کی بھی قربانی دی جا سکتی ہے، اور اگر کسی کے پاس گھوڑے اور مرغی کا بھی اگر انتظام نہ ہو تو بازار سے جا کر کیا نام ہے انڈا خرید لائے اور اس انڈے کو بھی قربان کر دے، تو لہٰذا انڈے کی بھی قربانی ہو جائے گی۔ ان وہابی ملاؤں کا یہ عقیدہ ہے۔ 8 جانوروں کے بارے میں قرآن کریم نے بتایا ہے، بالکل ان میں بھینس بھی شامل ہے، اور یہ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا ہوں بلکہ یہی اس قول کو امام جلال الدین سیوطی نے بھی نقل کیا ہے اپنی تفسیر کے اندر، اور اس کے علاوہ علامہ ابن قدامہ نے بھی اس کو اپنی کتاب کے اندر نقل کیا ہے کہ بھینس جو ہے وہ بقر کی جنس سے ہے، بھینس جو ہے وہ بقر کی جنس سے ہے، اور جب بقر کی جنس سے ہے تو بالکل قربانی بھینس کی جائز ہے، بالکل بھینس کی قربانی جائز